نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ نمبر 48 سورۃ الفتح۔ اب یہ مدنی سورہ ہے سورہ فتح، اور 29 اس میں آیات ہیں، 4 رکوع پر مشتمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت محبوب تھی یہ سورہ، اور اس سورہ کا نزول ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ کو واپس لوٹ رہے تھے، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ میں فتح یعنی کامیابی، فتح یعنی کامیابی ہوتا ہے، کھولنا بھی ہوتا ہے، یعنی کس چیز کی کامیابی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ یہاں پر جو صلح حدیبیہ اس کو اصل فتح کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر جانے کا خواب دیکھا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صحابہ کرام کو لے کر عمرے پر آئے، 1400 صحابہ کرام ساتھ آئے تھے، لیکن جو نیت کر لی تھی، اور جو کفار مکہ تھے انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا ان لوگوں کو، اور کہا کہ تم لوگ لوٹ جاؤ، اگر عمرہ کرنا ہے تو نیکسٹ ایئر آنا۔ اور یہیں پر ان لوگوں نے کیا کیا، معاہدہ کیا کافروں سے، 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر، جو کافروں نے قافلے کو روک لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹریٹی کر لی کہ ہم جو گئے مطلب ان لوگوں نے جب اجازت نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہیں پر حلق کر لو، یعنی بال وغیرہ تراش لو، اور سارے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ ہم لوگ لوٹ جائیں گے، نیکسٹ ایئر آئیں گے۔ لیکن اس مقام پر ایک تو یہ ہوا تھا، ایک بیعت رضوان ہوئی تھی۔ بیعت رضوان یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے، تو کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفار مکہ نے قتل کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہاں پر بیعت لی تھی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کا بدلہ لینے کی لوگوں نے قسم کھائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور سب نے اس چیز کو راضی ہو گئے تھے، سارے صحابہ کرام، کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کا بدلہ لیں گے، حالانکہ وہ قتل نہیں ہوئے تھے، صرف افواہ اڑی تھی۔ اور دوسری چیز یہاں پر کفار مکہ سے صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر 10 سال کے امن کا ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم 10 سال تک ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حالانکہ یہ ہوا کہ 2 سال بعد کفار مکہ کی طرف سے وہ معاہدہ ان لوگوں نے توڑ دیا، حملہ کر کے مدینہ والوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے پر۔ لیکن یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سالوں میں جبکہ امن مہیا ہو گیا تھا تو کثرت سے تبلیغ کا کام ہوا۔ تو اس حدیبیہ کے جو صلح حدیبیہ کے جو ٹریٹی کے اندر جو پوائنٹس تھے وہ بظاہر طور پر بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا معاہدہ ہے کہ اس کے اندر سارے کافروں کے تو پلس پوائنٹس ہیں سارے، اور ہمارے لیے سارے پوائنٹس نیگیٹو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہم یہ معاہدہ کریں گے، اور سارے معاہدے طے ہو گئے تھے۔ اور پھر بالآخر اس سورے کا نازل ہونا، اللہ رب العزت نے یہاں پر پیشن گوئی کر دی کہ اب جو صلح ہو گئی ہے اس کے بعد سے لگاتار تمہیں فتوحات ہی ملے گی، اور اسی کے 2 سال بعد فتح مکہ ہوا، اور مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد کئی فتح ایک کے بعد ہوتی چلی گئی۔ تو اصل میں کسی نے کہا کہ فتح مکہ ہے، لیکن اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسکالرز نے کہا ہے کہ اصل فتح تو صلح حدیبیہ تھی، جو ہم معاہدہ طے ہوا تھا، حالانکہ وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن وہ اصل فتح کا راز تھا، اس کے بعد سے ہی فتح ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا پلسنا، انا بے شک نہ ہم نے فتح
فتح عطا کر دینا ہم نے لا لیے کا آپ کے لیے فتح مبینہ کھلی فتح فتح مبینہ یہ موصوف صفت ہے اس لیے صفت مبینہ کو پہلے پڑھیں گے کھلی فتح بے شک ہم نے فتح عطا کی آپ کے لیے کھلی فتح اور یہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے کھلی فتح لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک لی تاکہ یا وہ غفرہ بخش دے لی لام تعلی یہ لام تعلیل ہے لی کا ترجمہ ہوگا تاکہ لی تاکہ یا وہ غفرہ بخش دے معاف کر دے لالیے کا آپ کے لیے اللہ اللہ تاکہ وہ بخش دے یعنی اللہ بخش دے آپ کے لیے ماں جو تقدمہ تقدمہ قاف دال میم قدمہ سے قدم کا مطلب آگے بڑھنا آگے ہوا من سے زمبن یعنی کہ گناہ کا آپ کے گناہوں میں سے تاکہ وہ بخش دے آپ کے لیے آپ کے جو آگے ہوئے آپ کے گناہ میں سے وما تأخر اور ما جو تأخرا جو تاخیر میں ہوئے یعنی جو بعد میں ہوئے جو بعد میں ہوئے اور جو پہلے ہوئے ان گناہوں کو تاکہ اللہ بخش دے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور یا وہ تمہ تمام کر دے پورا کر دے نعمت ہو اس کی نعمت علا پر کا آپ پر وَيَهْدِي کا اور یا وہ ہدی ہدایت دے دے کا آپ کو صراطً مستقیمہ سیدھے راستے کی صراط راستہ مستقیمہ سیدھا اور یہ بھی موصوف صفت ہے اس لیے مستقیمن کو پہلے پڑھیں گے مستقیمن صفت کو پہلے پڑھیں گے تاکہ وہ بخش دے آپ کے لیے اللہ جو آگے ہے آپ کے گناہوں میں سے اور جو پیچھے ہے یعنی کہ جو پہلے ہوئے اور جو بعد میں ہوئے اور تاکہ وہ تمام کر دے اپنی نعمت اس کی نعمت آپ کے اوپر وہ ہدایت دے دے آپ کو سیدھے راستے کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی اے نبی اور نبی کی وساطت سے امت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو اگلے پچھلے سب کو معاف کر دے گا اور اپنی نعمت کو آپ کے اوپر تمام کر کے ہدایت دے دے گا سیدھے راستے کی طرف نعمت کا تمام کر دینا یعنی وحی کا مکمل ہو جانا قرآن کا پورا نازل ہو جانا اور فتح نصیب ہو جانا یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد عظیمہ تبلیغ کے لیے نکلے ہیں اس چیز کا پورا ہو جانا اس کا مکہ میں اور مکہ کے باہر اس تبلیغ کا جو کام ہے اس کا مکمل ہو جانا اس کو بھی اللہ رب العزت نے نعمت فرمایا ہے آیت نمبر 3 وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور یا وہ نصرہ مدد فرمائے گا کا آپ کی اللہ نصرًا مدد عزیزاً زبردست یہ بھی نصرًا عزیزاً موصوف صفت ہے تو عزیزاً کو پہلے پڑھیں گے زبردست مدد اور وہ مدد کرے گا آپ کے اللہ زبردست مدد والذی وہ الذی وہ ہے جس نے انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین وہ ہوا وہ الذی وہ ہے جس نے انزلہ نازل کیا السکینۃ سکینت سکون تسکین فی میں قلوب دلوں میں المؤمنین ایمان والوں کے دلوں میں لیزدادوا لی تاکہ یا وہ واولے سب زیادہ ہو جائیں بڑھ جائیں ایمانن ایمان میں مع ساتھ ایمان ہم ان کے ایمانوں کے ساتھ اور زیادہ بڑھ جائیں وہ ایمان میں اور لیے اللہ کے لیے جنود السماوات والارض جنود لشکر ہے جندن کا پلورل ہے جنود لشکر ہیں السماواتی آسمانوں کے اور الارضی زمین کے وکان اللہ اور کانا ہے اللہ علیمن حکیمن علیما علم والا حکیمن حکمت والا وہ وہی ہے جس نے نازل کیا سکون سکینت دلوں میں ایمان والوں کے دلوں میں تاکہ وہ بڑھا دے ان سب کو ایمان میں ان کے ایمان کے ساتھ یعنی جو آلریڈی ایمان ہے ان کے ایمان میں مزید اضافہ فرما دے اور اللہ کے لیے لشکر ہیں آسمانوں اور زمین کے اور ہے اللہ علم اور حکمت والا یعنی اس اضطراب اس بے چینی کے بعد جو کہ مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے لاحق ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی یعنی کہ جیسی شرطیں ان لوگوں نے رکھی تھی صلح حدیبیہ کے وقت تو کہ ہم جو ہیں اگر تمہاری طرف سے ہماری طرف کوئی بندہ آئے گا تو ہم نہیں لوٹائیں گے ہماری طرف سے کوئی بندہ تمہاری طرف مدینے میں آ جائے گا تو ہم کو تم کو لوٹانا پڑے گا مطلب بہت ساری ایسی شرطیں رکھی ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کے ساری خلاف سی ہو رہی تھی تو وہ جو تھے بے سکون ہو گئے تھے اللہ نے فرمایا پھر بھی اللہ نے مومنین کے دلوں میں سکینت اتار دی جس سے ان کے دلوں کو اطمینان سکون اور ایمان مزید حاصل ہو گیا
اور اس سے یہ بھی بات ظاہر ہو رہی ہے اس آیت سے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, ایمان کو بڑھا دے. اس کا مطلب جو ایمان کم ہو رہا تھا بے چینی اور بے سکونی سے, تو اللہ کیا کر دے, وہ ایمان تمہارا بڑھا دے. اور اللہ ہی کے لیے لشکر اور آسمانوں اور زمین کے, یعنی اگر اللہ چاہے تو اپنے کسی لشکر یعنی فرشتوں کے لشکروں سے کفار کو ہلاک کر دے, لیکن اس نے اپنی حکمت کے تحت ایسا نہیں کیا. اس کے بجائے مومنوں کے قتال و جہاد کا حکم دیا. یعنی اللہ چاہتا تو لشکروں کے ذریعے, فرشتوں کے ذریعے سے ان کو ختم کروا دیتا, لیکن اللہ نے ایمان والوں سے وہ کام لیا اور ان کو جہاد کی جو جیسی نعمت عطا فرمائی کہ وہ جیتے تو غازی بنے اور ہار جائیں تو شہید ہو جائیں نا, شہداء میں شامل ہو جائیں. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. تاکہ یا وہ داخل کر دے المؤمنین ایمان والے مردوں کو, اینا رہے مردوں کے لیے, اونا اینا مردوں کے لیے آتا ہے, آتن عورتوں کے لیے آتا ہے. ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنات باغات میں تجری وہ جریا جاری ہیں. جنت فیمیل ہے, اس لیے طاقت ترجمہ وہ ہو جائے گا, وہ جاری ہے من تحتیا من سے تحت نیچے, ہا اس کے نیچے سے, الانہار نہریں, خالدینہ ہمیشہ رہیں گے, فی ہا فی میں, ہا اس میں, وا اور یا وہ کفر ہٹا دے دور کر دے, ان سے ہم ان سے, سیئاتہم سیئات, سیئتن کا پلورل ہے, ہم ان کی سیئات ان کی برائیاں, وکان ذالکا و اور کانا ہے, ذالکا یہ, اندا پاس, اللہ کے پاس, فوزن عظیمہ یہ اللہ کے پاس, اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے, فوزن کامیابی, عظیمن بڑی کامیابی ہے. تاکہ وہ داخل کر دے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنتوں میں, بہتی ہیں یا جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, اور وہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں, اور ہے اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی. یہ فوزن عظیمن موصوف صفت ہے, تو صفت عظیمہ کو پہلے پڑھیں گے, بڑی کامیابی. آیت نمبر 6, وَيُعَذِّبَا و اور یا وہ, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور یا وہ عذب عذاب دے دے, المنافقین منافق مردوں کو, والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو, والمشرکین اور مشرک مردوں کو, والمشرکاتی اور مشرک عورتوں کو, والظانین اور زن کرنے والے, گمان کرنے والے, باللہ اللہ پر یا اللہ کے بارے میں, ظن السوء برا گمان, علی پر ہم انہی پر, دائرۃ السوء دائرہ ہے, گردش ہے, گھراؤ ہے, السوء برا گھراؤ, برا دائرہ, بری گردش. وہ کہتے ہیں نا گردش میں آ گئے ہیں, یعنی کیا ہو گیا, اللہ کے غضب میں آ گئے. اللہ و اور غضبہ غضب اللہ, غضب ناک ہو گیا, غضب کیا اللہ اللہ نے, علی پر ہم ان پر, و اور لعنہ لعنت ہے ہم ان پر, و اعد و اور اس نے تیار کیا ہے لالیے ہم ان کے لیے, جہنم جہنم, و اور ساعت بری ہے, مسیرہ ساعت تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ جہنم فیمیل ہے, ساعت بری ہے, مسیرن جائے قرار, وہ برا ٹھکانہ ہے, جہنم بری جگہ ہے, برا ٹھکانہ ہے. اور وہ عذاب دے دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو, اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو, اور گمان کرنے والے اللہ کے بارے میں برا گمان, ظن السوء برا گمان, ان کے اوپر گردش ہے, بری گردش ہے, برا دائرہ ہے, اور غضبناک ہوا اللہ ان کے اوپر, اور لعنت ہے ان پر, اور تیار کیا ہے اس نے ان کے لیے جہنم, اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ, یعنی جہنم برا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 7, وَلِلَّهِ. اچھا, اس کے آیت کے متعلق آتا ہے حدیث میں کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا ابتدائی حصہ سنا کہ وہ بخش دے گا آپ کے لیے اللہ, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو, ہمارے لیے کیا ہے, جس پر اللہ نے آیت یدخل المؤمنین نازل فرما, یعنی اللہ نے جب فرمایا کہ اے نبی آپ کو آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا تمہارا رب, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے یا رسول اللہ آپ کے لیے مبارک ہو, لیکن ہمارے لیے کیا ہے,
تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل کر دے گا، اور منافقوں اور مشرکوں کو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، جہاں 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 جنت کا تذکرہ ہوگا وہ جنت کا ضرور ذکر ہوگا۔ آیت نمبر 7، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور لیے اللہ ہی کے لیے ہے جندن لشکر، السماواتی آسمانوں کے، اور الارضی زمین کے، اور کانا ہے اللہ عزیزاً زبردست، حکیماً حکمت والا۔ اور اللہ ہی کے لیے لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا، یعنی اللہ چاہے تو جس طریقے سے چاہے کافروں کو، ان منافقوں کو، ان مشرکوں کو، ان برے گمان کرنے والوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ کے پاس تمام لشکر ہیں، وہ جس سے چاہے اپنا کام کروا سکتا ہے۔ آیت نمبر 8، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، انا پلس نا، انا بے شک، نہ ہم نے، ارسلا بھیجا، نہ ہم نے، کا آپ کو، شاہدن گواہ بنا کر، اور مبشرن خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرن اور ڈرانے والا یعنی آگاہ کرنے والا بنا کر۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بے شک ہم نے بھیجا ہے ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ آیت نمبر 9، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم واولف سب امنا ایمان لاؤ۔ اب یہ ایمان والوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، اور لی تاکہ تؤمنوا، تم واولف سب امنا ایمان لے آؤ، لی پر اللہ پر۔ دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، آمینو ایمان لاؤ، میم کے اوپر زبر ہوتا تو ایمان لائے کا ترجمہ ہوتا، تاکہ تم سب ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، اور رسول ہی اس کے رسول پر، اور تعزروہ، عین زرا، ازرا قوت دینا، مضبوطی دینا، زور بازو بننا، ٹھیک ہے، کسی کا ہیلپنگ ہینڈ بننا، اور تم واؤ سب ازرا قوت دے دو، ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی عطا کرو، اور تم واولف سب وقرا وقار عطا کرو، عزت دو، ان کو یعنی ان کی تعظیم کرو، ان کے زور بازو بنو، ان کو قوت مضبوطی فراہم کرو، ان کو اسٹرینتھ فراہم کرو، اور ان کی عزت و تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم واو سبحہ تسبیح کرو، اس کی یعنی اللہ کی۔ یہ جو دو آئے ہیں رسول ہی وتعزروہ وتوقروہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو چیزیں ہیں، تعزرو اور توقر، تم ان کا زور بازو بنو، قوت بنو، اور تم ان کی تعظیم کرو، اور تسبیح اللہ کی، اور تم واو سبحہ تسبیح کرو، اس کی یعنی اللہ رب العزت کی، بکرتن صبح، و اصیلا اور شام، تاکہ تم سب ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم سب قوت عطا کرو ان کو، اور تم سب تعظیم عزت کرو، ان کی عزت و توقیر کرو ان کی، اور تم سب تسبیح کرو ان کی، اس اللہ کی، صبح اور شام۔ اللہ رب العزت نے نبی کے حق میں دو باتیں فرمائی اور اپنے حق میں دو باتیں فرمائی کہ میرے اوپر ایمان لاؤ اور میری تسبیح کرو، اور رسول کے اوپر ایمان لا کر ان کی قوت عطا کرو اور ان کو عزت و تعظیم عطا کرو۔ آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، یبایعونک یا وہ واؤن سب با یا عین، با یا عین کا مطلب ہے بئی کرنا یعنی بیعت لینا، ٹھیک ہے، الائنس، یعنی جو آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے، بے شک وہ لوگ، وہ سب جو بیعت لے رہے تھے کا آپ سے، انما بے شک، در حقیقت، یبایعون یا وہ واؤن سب بائی، بیعت کر رہے تھے اللہ سے، تو اللہ فرما رہے وہ آپ سے نہیں بلکہ وہ اللہ رب العزت کے سے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے۔ بے شک وہ لوگ، وہ سب جو، اللہ رب العزت یہاں پر خوش ہو کر فرما رہے کہ انہوں نے آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت لی ہے۔
इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो या वो वाउन सब बाइन बैत ले रहे थे अल्लाहु का आपसे इन्नमा दर हकीकत या वो वाउन सब बा बैत ले रहे थे अल्लाह अल्लाह से यदुल्लाही अल्लाह का हाथ फौका ऊपर था ऐदीहिम ऐदी हाथों के हिम उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ था फमन नकसा फिर मन जो नकसा नून काफता नकसा जो तोड़े फिर जो उसने तोड़ दिया क्या तोड़ दिया वादा तोड़ दिया वो जो बैत ली थी वो अगर वो तोड़ दे फिर इन्नमा बेशक दर हकीकत या वो नकसू न यनकुसु नकसा वो तोड़ता है अला पर नफ्सी ही उसी के नफ्स पर अपनी ही जान पर वो अहद तोड़ता है वमन औफा व और मन जो औफा वफा करता है पूरा करता है बीमा उसको जो आहदा उसने वादा किया है अलैहि उस पर अल्लाह फिर जो पूरा करता है अपने वादे को उस पर जो उसने किया है अल्लाह अल्लाह से फसयुतीही फिर सीन अन करीब या वो अता करेगा ही उसको वो देगा उसको अजरन अजीमा बड़ा अजर ये भी मौसूफ सिफत है सिफत अजीमा को पहले पढ़ेंगे बेशक वो लोग जो वो सब बैत ले रहे थे आपसे दर हकीकत वो सब तो बैत ले रहे थे अल्लाह से अल्लाह का हाथ ऊपर था उनके हाथों के फिर जो तोड़ दे वादा तो बेशक वो तोड़ता है अपनी जान ही पर यानी वो अपने जान ही पर वबाल तोड़ता है और जो पूरा करता है उसको जो उसने वादा किया उस पर अल्लाह से तो अन करीब वो तो अता कर देगा उसको बड़ा अजर यानी अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के लिए जो सुलह हुदैबिया के वक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैते रिजवान ले रहे थे जो बड़ी जो कसम उठा रहे थे तो यकीनन वो तो क्या था वो आपसे नहीं अल्लाह से बैत ले रहे थे अल्लाह ने भी अपना हाथ उनके हाथों पर रख दिया था और अब जो वादा तोड़ेगा तो अल्लाह उनकी पकड़ करेगा और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादे को पूरा करेगा तो अल्लाह उसको बड़ा अजर अता फरमाएगा तो इस आयत में उसी बैत रिजवान से मुराद है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर सुनकर इनका इंतकाम लेने के लिए हुदैबिया में मौजूद 14 या 1500 मुसलमानों से ली थी ठीक है तो उन सब ने कहा कि हम यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं हम क्या करेंगे हम हजरत उस्मान का बदला लेंगे तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह उनकी बैत से इतना खुश हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने ही मुझसे ही वो लोग बैत ले रहे हैं ठीक है बेशक वो लोग जो बैत ले रहे थे आपसे दर हकीकत वो तो बैत ले रहे थे अल्लाह से अल्लाह का हाथ था उनके हाथों के ऊपर फिर जो तोड़ दे फिर दर हकीकत वो तो तोड़ता है अपनी जान ही पर अपने ही नफ्स पर और जो पूरा करता है उसको जो उसने वादा किया उस पर अल्लाह से तो अनकरीब वो तो अता कर देगा उसको बड़ा अजर ठीक है रिपीट कर लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 11 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيقول سا ان قریب یا وہ قولو کہیں گے لالیے کا آپ کے لیے یا آپ سے ان قریب وہ کہیں گے آپ سے آپ کے لیے یا آپ سے المخلفون خلفا خلفا کا مطلب پیچھے میم والا پیچھے رہ جانے والے اونا لگ گیا پلورل ہو گیا پیچھے رہ جانے والے من سے الاعراب اعرابیوں میں سے بدوؤں میں سے دیہاتیوں میں سے ان قریب کہیں گے آپ کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے دیہاتی لوگوں میں سے شغلت نہ شغل مشغول رکھا تھا نہ ہم کو اموالنا دیکھیں مال اموال پلورل ہے اس کا اور یہ اموال فیمنن ہے اس لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے شغلت مصروف رکھا تھا مشغول رکھا تھا بیزی رکھا تھا نہ ہم کو اموالنا ہمارے مال نے و اہلنا و اور اہل گھر والوں نے نہ ہمارے گھر والوں نے پھر استغفر مغفرت طلب کیجئے لا لیے نہ ہمارے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے یقولون یا وہ سب قولو کہتے ہیں بی سے السناتے
السینتن کا لسان کا پلورل ہے السینتن، لسان ایک زبان، السینت زبانوں، یا وہ واؤن سب اولو کہہ رہے ہیں بی سے السنا زبانوں سے، ہم ان کی زبانوں سے، اپنی زبانوں سے، ما جو لیسا نہیں، فی میں، قلوب دلوں میں، ہم ان کے دلوں میں جو نہیں ہے وہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں۔ کل آپ کہہ دیجئے فمن یملکو، پھر من کون، یا وہ ملکہ مالک ہوگا، لا لیے تم تمہارے لیے، من سے اللہ سے یا اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے، اگر وہ ارادہ کرے، بکم بھی سے تم سے، درن دعا درارا درر، ضرر کا، نقصان کا، او یا ارادہ وہ ارادہ کرے، بی سے تم سے، نفعن کسی نفع کا، بلکہ کانا ہے اللہ بی سے ما جو اس سے جو تعملون تا تم واؤن سب عمل کرتے ہو، خبیرن باخبر، جو تم سب عمل کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ ان قریب وہ کہیں گے آپ کے لیے پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں میں سے کہ بیزی رکھا تھا، مشغول رکھا تھا ہم کو ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے، یعنی ہمارے گھر والوں نے، تو مغفرت طلب کیجئے ہمارے لیے، وہ سب کہتے ہیں ان کی زبانوں سے جو نہیں وہ ان کے دلوں میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر کون مالک ہے، کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے لیے کسی ضرر کا یا ارادہ کر لے تمہارے نفع کا، بلکہ ہے اللہ اس پر جو تم سب عمل کرتے ہو باخبر۔ یعنی یہاں پر یوں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خواب ظاہر کیا تھا کہ ہم مکہ جانے والے ہیں حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے، تو عام منادی کر دی تھی کہ سارے لوگوں کو چلنا ہے، تو کچھ قبیلے والے لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا، ان لوگوں نے کہا کہ ابھی یہ مکہ جانے کا صحیح موسم، صحیح وقت نہیں ہے، وہاں پر مشرکان مکہ جو ہیں بہت ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں اور ہماری جانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آ گئے ہیں، ان کو لگا تھا یہ لوگ لوٹ کر واپس ہی نہیں آئیں گے زندہ، تو یہ ساتھ ہی نہیں ہوئے۔ بنی غفار ہے، بنی ایسے 5-6 قبیلے تھے، غفار، مزینہ، جوہینہ، اسلم اور ویل کر کے 4-5 قبیلے تھے، ان لوگوں نے منع کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے ہیں تو ان کو آ کر کہا کہ ہم جو تھے ہم بیزی ہو گئے تھے مال اور اپنے گھر والوں کی وجہ سے، تو ہمارے لیے مغفرت طلب کر لے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے انٹینشن سے اللہ خوب واقف ہے، کہ کیوں نہیں جانا چاہتے تھے، کوئی بزنس نہیں تھی، کوئی شغل نہیں تھا ان کا، یہ صرف اس نیت سے نہیں جانا چاہتے تھے کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ ہی اپنی جانوں کو محبت کرتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں، اپنے مالوں کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مال کی وجہ سے کیا ہو گئے، رک گئے۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان کو یہیں پر نقصان پہنچا دیتا، تو کوئی ان کو نفع نہیں پہنچا سکتا تھا، اور اگر نفع پہنچانے چاہتا تو وہاں پر بھی پہنچاتا، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اللہ ان کے عملوں سے باخبر ہے، ان کے انٹینشنز کو اللہ جانتا ہے۔ ان قریب کہیں گے آپ کے لیے پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں میں سے مشغول کر رکھا تھا ہم کو ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، پھر مغفرت طلب کیجیے ہمارے لیے، وہ سب کہتے ہیں اپنی زبانوں سے جو نہیں وہ ان کے دلوں میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر کون مالک ہے یا کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ سے یا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اگر وہ ارادہ کر لے تم سے کسی نقصان کا یا ارادہ کر لے تم سے کسی نفع کا، بلکہ ہے اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو باخبر۔ آیت نمبر 12، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ زن کیا، گمان کیا تم نے، بلکہ تم نے تو گمان کر لیا تھا ان کے، لن ہرگز نہیں، یا وہ انقلبا لقبا، قاف لام با، قلبا لوٹنا، پلٹنا، پھرنا، کہ نہیں پلٹیں گے، نہیں پلٹ کر آئیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور المومنون ایمان والے، الا طرف اہل گھر والوں، ان کے گھر والوں کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، ابدن کبھی بھی، وزینا اور زینا پیش اور زیر ہے پیسے و پاس پیسے، اور مزین کر دیا گیا، سجا دیا گیا تھا، ذالکا یہ، فی میں قلوب دلوں میں، ہم ان کے کم تمہارے دلوں میں یہ بات سجا دی گئی تھی، مزین کر دی گئی تھی۔ وزنن تم اور زن گمان کیا تم نے، زن سو، زن گمان، سو برا گمان، اور کن تھے تم سب قومم برا، قوم بورن ہلاک ہونے والی قوم، یہ بھی کیا ہے موصوف سے پتہ ہے تو بورن کو پہلے پڑھیں گے، ہلاک ہونے والی قوم۔
بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں پلٹیں گے رسول، لوٹیں گے رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، اور مزین کر دیا تھا یہ سجا دی گئی تھی یہ بات تمہارے دلوں میں، اور گمان کیا تھا تم نے برا گمان، اور تم تھے ہلاک ہونے والی قوم۔ یعنی تم نے اپنی جان کو اتنا مقدم رکھا کہ تم نے یہ سمجھا کہ رسول اور ایمان والے لوٹ کر واپس ہی نہیں آئیں گے، ان کو ہلاک ہی کر دیا جائے گا، اسی لیے تم ان کے ساتھ نہیں ہوئے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تم نے جو گمان کیا تھا بہت برا گمان کیا تھا، اور یہ بھی گمان اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے سمجھا تھا کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی بیان کر دیا کہ ینصرو کا، اللہ تو آپ کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بورا ہے بائر کی جمع ہے ہلاک ہونے والا، ٹھیک ہے، ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 13، وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور من جو لم نہیں یا وہ امنا ایمان لایا، بھی پر اللہ اللہ پر، جو ایمان نہ لائے اللہ پر، اور رسول ہی اس کے رسول پر، پھر انا بے شک نہ ہم، تو بے شک ہم آتدا اس نے تیار، تو بے شک ہم نے آتدا تیار کیا ہے، نہ ہم نے لیے الکافرین کافروں کے لیے سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ، اور جو نہیں ایمان لائے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے تو تیار کر دیا ہے ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لیے اللہ کے لیے ملک بادشاہت السماواتی آسمانوں کی، اور الارضی زمین کی، یا وہ غفرہ بخش دے گا من جو اس کے لیے جو یا وہ شاہ چاہے گا، اس کے لیے جو وہ چاہے گا یا جسے وہ چاہے گا، اور یا وہ عذاب دے گا من جسے یا وہ شاہ چاہے گا، اور کانا ہے اللہ اور ہے اللہ، اور اللہ ہے غفور الرحیمہ بخشنے والا رحم کرنے والا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 15، سیقول المخلفون، ان قریب یا وہ قولو کہیں گے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، خلفا پیچھے، میم والے، خلفا اونا والے، پلورل ہو گیا، ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، یعنی بدو لوگ، جو دیہاتی لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جو آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے عمرہ کے لیے، ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، اذا جب ان طلقا، ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا فن طلقا حتی اذا، جب سورہ کہف میں یہ ورڈ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے روٹ لیٹر ہیں توئیں لام قاف، ان قریب وہ کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، جب تم چلو گے، الا مغانم، الا طرف مغانم، غنیمت کا پلورل ہے مغانم، غنیمتوں کی طرف، لتاخذوا لی تاکہ تم واؤ سب اخذ کر لو ہا اس کو، یعنی ان غنیمتوں کو، ضرونا نتبعنا، ضرور ضرور وہ کہیں گے، ضرور واؤ و ذرا اس کے روٹ لیٹر ہے واؤ زال را، و ذرا مطلب چھوڑنا، چھوڑ دو نہ ہمیں، وہ سب کہیں گے چھوڑ دو ہمیں، نتبعکم نون ہم اتباع کریں گے، کم تمہاری، پیچھے چلیں گے ہم تمہارے، یریدون یا وہ واؤ سب ارادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں، ان کے یا وہ واؤ الف سب بدل دے کلام اللہ اللہ کے کلام کو، کل آپ کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، تتبعون آتا تم واؤ سب اتباع کرو گے نہ ہماری، نہیں تم پیچھے چلو گے، نہیں تم پیروی کرو گے ہماری، کذالکم کذالکا اسی طرح قولا کہا اللہ نے، من سے قبل پہلے، اس سے پہلے، پر سیقولون پھر سین ان قریب یا وہ واؤ سب قولو کہیں گے، بلکہ تحسدوننا تا تم واؤ سب حسد کرتے ہو نہ ہم سے، بلکہ کانو واؤ سب کانا ہے، لا یفقہون لا نہیں یا وہ واؤ سب فقہ فکر رکھتے سمجھتے، الا سوائے قلیلاً بہت تھوڑا، ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، جب تم چلو گے اپنے غنیمتوں کی طرف، کہ وہ
کہ تم لے لو ان غنیمتوں کو، اس کو یعنی ان غنیمتوں کو، تو وہ سب کہیں گے کہ چھوڑ دو ہمیں، ہم بھی پیچھے چلتے ہیں تمہارے، ہم بھی پیروی کرتے ہیں تمہاری۔ وہ سب چاہتے ہیں کہ وہ بدل دیں اللہ کے کلام کو، آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں، تم سب پیروی کرتے ہماری۔ اسی طرح کہا اللہ نے اس سے پہلے، پھر ان قریب وہ سب کہیں گے بلکہ تم سب تو حسد کرتے ہو ہم سے، بلکہ وہ سب نہیں سمجھتے سوائے بہت تھوڑے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوٹے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ اس میں غزوہ خیبر کا تذکرہ ہے، جس کی فتح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں خبر دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، خیبر کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر یہودی بسے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہودیوں کے اوپر جو فتح ہونے والی، تو اللہ رب العزت نے یہیں صلح حدیبیہ میں اس کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی۔ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہوگا۔ چنانچہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا، تو مذکورہ متکلفین نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ منظور نہیں کیا گیا آیت میں مغانم سے مراد مغانم خیبر ہیں، یعنی اللہ نے جب حدیبیہ کے مقام پر کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد تم خیبر کو بھی فتح کرو گے تو، اور وہاں کی غنیمتیں تمہارے حق میں آ جائیں گی، ان لوگوں کے جو حدیبیہ میں شامل تھے۔ تو جیسے ہی ان کو پتا چلا اللہ نے یہ پیشن گوئی کی ہے، تو یہ سارے جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ خیبر ساتھ چلیں گے۔ اس وجہ سے دیکھیں، عمرہ کرنے کے لیے نہیں گئے، لیکن خیبر اس لیے جائیں گے کہ وہاں سے مال غنیمت ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، جس طرح سے پہلے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہو۔ اللہ کے کلام سے مراد اللہ کے خیبر کی غنیمت کو اہل حدیبیہ کے لیے خاص کرنے کا وعدہ ہے۔ منافقین اس میں شریک ہو کر اللہ کے کلام یعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔ ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ تم سب لے لو اس کو، تو وہ کہیں گے کہ تم سب چھوڑ دو ہمیں، ہم پیروی کریں گے تمہاری۔ وہ سب چاہتے ہیں کہ وہ بدل دیں اللہ کے کلام کو، آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں، تم سب پیروی کرنے والے ہو ہماری۔ اسی طرح کہا اللہ نے اس سے پہلے، پھر ان قریب وہ سب کہیں گے بلکہ تم سب تو حسد کرتے ہو ہم سے، بلکہ وہ سب ہیں نہیں فکر سمجھ رکھتے سوائے تھوڑی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم پیچھے رہ جانے والے ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ تو ہم سے حسد کی بنا پر ہم کو نہیں لے کے جا رہے ہو، اور کوئی بات نہیں۔ حالانکہ اللہ نے کسی اور وجہ سے منع کیا تھا کہ یہ صرف لالچ کی بنا پر جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 16، کل للمخلفین من العراب، کل آپ کہہ دیجئے لیجیے مخلفین خلفا پیچھے رہ جانے، میم والوں کے لیے، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، من سے العرابی، عرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، ستدعون، سا ان قریب تا تم واؤن سب دعا پکارے جاؤ گے، پیش اور زبر ہے پیسے و مضارع کا، ان قریب جلد ہی تم پکارے جاؤ گے، الا طرف قوم کی طرف، الی والے، باسن جنگ والے، شدید جنگ والوں کی طرف۔ آپ کہہ دیجئے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، دیہاتیوں میں سے، ان قریب تم سب پکارے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف، جو شدید آپ کہہ دیجئے پیچھے رہ جانے والوں سے، دیہاتیوں میں سے، ان قریب تم سب
दावत यानी पुकारे जाओगे, बुलाए जाओगे, इला तरफ कौमी कौम की तरफ, उली बासी उली वाले, बास जंग वाले, शदीद जंग वाले। बासिन शदीदिन मौसूफ सिफत है इसलिए शदीद को पहले पढ़ेंगे, बास को बाद में, उसके बाद उली को पढ़ेंगे। शदीद जंगजू, शदीद जंग वाले। तो कातिलूनहुम, तुम वावनु सब कातला, देखिए कतला नहीं है कातला है, काफ के बाद अलिफ आ रहा है, काफ के बाद कुछ और लेटर आ जाए तो कातला का तर्जुमा होगा जंग करना, और कतला का मतलब होगा कत्ल करना। तुम वाउन सब कातला जंग करोगे हम उनसे, औ या युस्लिमूना, या वो वाउन सब सलमा मुसलमान हो जाएंगे। फिर इन अगर तुतियु, तुम वाउल सब इताअत करोगे, युति, अगर तुम इताअत करोगे, युति कुम, या वो अता करेगा तुमको अल्लाहु अल्लाह, अजरन हसनन, अच्छा अजर। व इन ततवल्लौ, व और इन अगर तुम वावली सब वल्ला फिर गए, कमा जैसे के, और अगर ततवल्लौ, तुम वावली सब वल्ला फिर गए, कमा जैसे कि तवल्लई तुम, तवल्ला फिर गए थे तुम सब, मिन से कब्ल पहले, इससे पहले, युअज़्ज़िबुकुम, या वो अज़िब आजाब देगा, तुमको आजाबन अलीमन, वो अजाब देगा तुमको दर्दनाक अजाब, अलीमन दर्दनाक, अजाबन अजाब। आप कह दीजिए पीछे रह जाने वालों में देहातियों में से कि अनकरीब तुम सब पुकारे जाओगे एक ऐसी कौम की तरफ जो शदीद जंग करने वाली है, तुम सब जंग करोगे उनसे, या वो सब मुसलमान हो जाएंगे। फिर अगर तुम सब इताअत करोगी, तुम सब इताअत करोगे, तो वो अता करेगा तुमको अल्लाह बड़ा अच्छा अजर। और अगर तुम सब फिर जाओगे तो जिस तरह से तुम फिर गए हो इससे पहले, वो अजाब देगा तुमको दर्दनाक अजाब। अब इसमें जंगजू कौम के ताबईन में इख्तिलाफ है, यानी कि कौन सी जंगजू, अरब के ही बास कबाइल मुराद लिए गए हैं। कहीं पर हवाजिन और सकीफ को कहा गया है जिनसे जंग हुनैन हुई थी, जंग हुनैन हुई, या मुसैलमा कज़्ज़ाब के कौम बनु हनीफा, और बाज ने फारस और रूम के मजूसी और ईसाइयों से मुराद ली है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी जंगों के बारे में बयान किया गया है कि वो काफिरों से तुम डट कर लड़ना, और या तो वो तुम उनके ऊपर गालिब आ जाओगे, या वो मुसलमान हो जाएंगे। दो रास्तों में से एक रास्ता अल्लाह खोल देगा। और अगर तुम कामयाब हो जाते हो या इताअत करते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत की, तो तुम्हारे लिए बड़ा अजर है, और अगर तुम फिर जाते हो तो दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 17, लैसा अलल आमा हर्जुन वला अलल आरजी हर्जुन, लैसा नहीं, अला पर, अलआमा अंधे पर, हर्जुन कोई गुनाह, व और ला नहीं, अला पर, अलआरजी लंगड़े पर, आइन राजा इसके रूट लेटर है, हर्जुन कोई गुनाह, वला व और ला नहीं, अला पर, अलमरीजी मरीज पर, हर्जुन कोई हर्ज, वमन युतिई, व और मन जो, या वो इताअत करेगा, और जो इताअत करेगा अल्लाह अल्लाह की, व और रसूल रसूल को उसके रसूल की, युबद्दिल, नहीं है कोई गुनाह किसी अंधे पर, नहीं है किसी अंधे पर कोई गुनाह, और ना ही किसी लंगड़े पर कोई गुनाह, और ना ही किसी मरीज पर कोई गुनाह। वमन युती, व और मन जो, या वो इताअत करे अल्लाह अल्लाह की, व और रसूल रसूल हु उसके रसूल की, युदखिलहु, या वो दखला दाखिल कर देगा हु उसको, अल जन्नात बागात में, तजरी
وہ داخل کرے گا اسے جنات میں، باغات میں، بہتی ہیں من سے تحت نیچے، ہاں اس کے نیچے سے جاری ہیں، اس کے نیچے سے بہتی ہیں الانہار نہریں، ومن یتولا، اور من جو یا وہ تولا پھر جائے گا، یا وہ عذاب دے گا اس کو عذابن علیمن، دردناک عذاب۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ، یعنی جنگ میں اگر وہ نہ شامل ہوئے اندھا، کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے، اور جو وہ اطاعت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی، وہ داخل ہوگا جنت میں، جاری ہے اس کے نیچے سے نہریں، اور جو پھر گیا تو وہ عذاب دے گا اس کو عذابن علیما، یعنی کہ جو جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو جنگ کے میدان میں ڈٹا رہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑے بڑے اجر جنات تعمیر کر رکھی ہیں۔ آیت نمبر کر لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد البتہ تحقیق رضیہ راضی ہو گیا اللہ عن سے، المؤمنین ایمان والوں سے، اس جب یبایعونکا، یا وہ واؤن سب باعین بیعت کر رہے تھے کا آپ سے، البتہ تحقیق بے شک یقیناً راضی ہو گیا اللہ ایمان والوں سے، جبکہ وہ سب بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرۃ، تحت نیچے، الشجرہ درخت کے نیچے، فعلما پھر علما جان لیا، ما جو، پھر اس نے جان لیا یعنی اللہ نے جان لیا، ما جو فی میں قلوب دلوں میں ہے، ہم ان کے دلوں میں تھا، فانزلت سکینتا، پھر انزلہ اس نے نازل کیا، سکینتا سکون، علیہم ان کے اوپر، ان پر تسکین نازل کی، اطمینان نازل کیا، واصابہم اور اصابہ پہنچا ہم ان کو، یا عطا کیا ان کو، فتحن قریباً قریبی فتح، اور ان کو عطا کر دی قریبی فتح۔ البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ایمان والوں سے، جبکہ وہ بیعت لے رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے، پھر جان لیا جو ان کے دلوں، اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہیں، پھر نازل کیا سکینت سکون ان پر، اور عطا کر دیا ان کو قریبی فتح۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ مومنین سے راضی ہو گیا جو آپ سے بیعت رضوان لے رہے تھے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر۔ یعنی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس میں، کیا ہے کہ وہ لوگ نہتے آئے تھے، بغیر کسی ہتھیار کے، جنگ کے نیت سے نہیں آئے تھے، اسی لیے جنگی ہتھیار ان کے پاس اتنی تعداد میں بھی نہیں تھے کہ کافروں سے وہ لڑ سکتے۔ اس کے باوجود بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ان سے جہاد کی بیعت دی، تو بلا مطلب تاخیر ان سارے کے سارے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پر اللہ نے سکینت نازل کر دی، یعنی کہ ان کے دلوں سے موت کا خوف نکال دیا تھا، اور وہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہو گئے بغیر ہتھیاروں کے بھی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ رب یہ کس حضرت عثمان کی جان کا بدلہ لینے کے لیے، حالانکہ جان ابھی گئی نہیں تھی، لیکن جان کا بدلہ لینے کے لیے جو افواہ اڑی تھی، تو اس کے لیے سارے کے سارے نہتے صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا کہ جو بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی مینز، کسی سورس کے، اللہ کے اوپر توکل کر کے جنگ کرنے کے لیے راضی بھی ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 19، مغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما، اور مغانم غنیمت کثیرۃ بہت سی، یأخذونہا یا وہ سب اخذ کریں گے، ہاں اس کو یعنی حاصل کر لیں گے اس کو، وکانا اور کانا ہے اللہ عزیزا زبردست، حکیما حکمت والا، اور بہت سی غنیمتیں وہ سب حاصل کریں گے، وہ سب اخذ کریں گے اسے، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ ان سے راضی ہوا ہے ان کو قریبی فتح بھی دے گا، اور ان کو بہت سی غنیمتیں بھی عطا فرمائے گا، جو
خیبر میں ان کو حاصل ہوں گی. وہ خیبر جو تھا بہت زرخیز اور بہت شاداب علاقہ تھا، یعنی کہ اس کے اندر بہت آسانی سے کھیتی باڑی کی جا سکتی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں بہت سی غنیمتیں بھی حاصل ہوں گی، کیونکہ خیبر کا جو علاقہ بہت زرخیز تھا تو وہاں پہ جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ تمہارے قبضے میں آ جائے گا جن لوگوں نے صلح حدیبیہ میں حصہ لیا تھا. آیت نمبر 20 وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، وعدہ کرتا ہے تم سے، وعدہ کیا تم سے اللہ نے مغانمہ غنیمتوں کا کثیرتن بہت سی، تأخذونہا تا تم واؤن سب اخذ کرو گے لوگے گا اس کو، فعجلا پھر اجلا اور وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے مغانمہ غنیمت کثیرتن بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا تا تم واؤن سب اخذ کرو گے ہاں اس کو، حاصل کر لو گے اس کو، فعجل لکم ہذہ پھر اجلا اس نے جلدی دے دیا، تم سب اخذ کرو گے اس کو، فعجلا تو اس نے جلدی دیا لکم تمہارے لیے، ہاذہ یہ بھی، وکفا اور جلدی ہی یعنی وہ ساری چیزیں عطا بھی کر دی تم کو، فتح مبین تمہیں وہ فتح مکہ حاصل ہو گئی، خیبر فتح ہو گیا، یہ جلدی تم کو مل گیا، ہاذہ یہ، وکفا اور اس نے روک دیا، ہم نے پڑھا تھا نا کفو ایدیکم، کف باندھے رکھو، کف یعنی ہاتھ، اور کفا روک دیا، ایدی ہاتھوں کو، اناسی لوگوں کے، ایدی اناسی لوگوں کے ہاتھوں کو، انکم تم سے، ولی تکونا اور لی تاکہ تم کونا ہو جاؤ، تاکہ سوری آیت فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور لیے تاکہ تا وہ کونا ہو جائے، آیتن ایک نشانی، لیے المومنین ایمان والوں کے لیے، اور یا وہ ہدایت دیتا ہے تم کو صراطن مستقیمہ سیدھے راستے کی طرف. وعدہ ہے تمہارے لیے اللہ کا غنیمتوں کا بہت سی. آواز نہیں آ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں. ایک منٹ ہے.
ٹھیک ہے. اور وعدہ کیا تم سے اللہ نے مغانمہ کثیرتن، اور وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا، تاخذونہا تم سب اخذ کرو گے اس کو، پھر جلدی عطا کر دیا تم کو اس یہ ساری چیزیں، مطلب غنیمتیں بھی اور سب کچھ، کامیابی بھی، اور روک دیا ہاتھوں کو لوگوں کے تم سے تاکہ وہ ہو جائے. آیت فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، تاکہ وہ ہو جائے نشانی ایمان والوں کے لیے، وہ ہدایت دے دے تم کو سیدھے راستے کی. آیت نمبر 21 وَأُخْرَى لَمْ تَفِيدُوا تَقْدِرُوا، اور اخرا دوسری، مطلب ان غنیمتوں کے علاوہ دوسری غنیمتیں، لم نہیں، تقدیروتا تم والے سب قدرا قدرت رکھتے تھے، علا پر، ہا اس پر، قد یقیناً، احاط اللہ احاطہ گھیر لیا اللہ اللہ نے، بی کو، ہا اس کو، وکان اللہ اور کانا ہے اللہ اللہ، اللہ پر کلی ہر شیء چیز، قدیرن قدرت رکھنے والا. اور دوسری اور غنیمتیں نہیں تم سب قدرت رکھتے تھے اس پر، یقیناً گھیر لیا اللہ نے ان کو، اس کو بھی، ان غنیمتوں کو بھی. ہا کی ضمیر غنیمت کی طرف ہے، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یعنی یہ ایک غنیمتیں اور یہ فتح کے بعد اور بھی بہت ساری فتح جن پہ تم طاقت نہیں رکھتے ہو، وہ بھی اللہ تمہیں عطا کر دے گا. ٹھیک ہے، اللہ نے ایک کے بعد ایک پیشن گوئی دی کہ فتح فتح قریباً، تمہیں فتح مکہ ہوگا، خیبر فتح ہوگا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک فتوحات ہوتی چلی جائیں گی، اور بہت سا مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگے گا جس کے اوپر تم قدرت نہیں رکھتے ہو، لیکن اللہ نے اس کو گھیر رکھا، اللہ کے احاطے میں ہے وہ چیزیں. آیت نمبر 22 وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ، اور لو اگر، قاتلا جنگ کرتے، تم سب، تم سب، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لَوَلَّوْا أَدْبَارًا، لَوَلَّوْا لا البتہ، ولو وہ سب پھر جاتے، الادبارا دبر یعنی پیٹھ، پشتوں پر، پیٹھوں پر، ثم پھر، لا یجدون لا نہیں، یا وہ واؤن سب وجدہ پاتے، ولین کوئی دوست، ولا نصیرن اور نہ ہی کوئی مددگار. اور اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقیناً وہ سب پلٹ جاتے پیٹھوں کے بل، پھر نہیں وہ سب پاتے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. یعنی اگر وہ تم سے کافر جنگ، یہ حدیبیہ میں جنگ، یعنی اگر یہ صلح نہ کرتے، یعنی کہ اگر آپ ان سے صلح نہ کر لیتے اور یہ اگر آپ سے جنگ کرتے تو جنگ کا راستہ اختیار کرتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا. یعنی کہ یہ بزدلی کی بات ہے، کفار مکہ جو بزدلی دکھاتے اور بھاگ جاتے. سنت اللہ التی قد خلت، سنت اللہ اللہ کی سنت ہے، التی وہ جو، قد یقیناً، خلت گزر چکی ہے، من سے قبل پہلے. سنت فیمیل ہے اسی لیے تاکیوں پر سکون آ رہا ہے خلت میں. سنت اللہ کی وہ جو گزر چکی ہے، یقیناً گزر چکی ہے اس سے پہلے. ولن تجد لسنت اللہ کی، اور لن ہرگز نہیں تھا تم وجدہ پاؤ گے، لیے سنت اللہ اللہ کی سنت میں تبدیلاً کوئی تبدیلی، کوئی بدلنے والا. اللہ کی سنت ہے وہ جو یقیناً گزر چکی ہے اس سے پہلے ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. آیت 24 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور ہوا وہ، الذی وہ ہے جس نے کفا روک دیا، ایدی ہاتھوں کو، ہم ان کے، انکم ان سے، کم تم سے، اور وہی ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَأَيْدِكُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم ان سے، یعنی تمہاری آپس میں مدبیر نہیں ہوئی، تم آپس میں جنگ نہیں کی اور دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے رک گئے. بی بطنی مکہ، بی میں، بطن ووم میں، پیٹ، بطن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، یعنی مڈل میں، درمیان میں، مکہ کے درمیان میں، مکہ کی وادی میں، من سے بادی بات سے، ان کے، ازفرکم، ازفرا ظفر کامیابی کو کہا جاتا ہے، ازفرا اس نے کامیابی دے دی تم کو، یا ازفرا پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، افلو پیٹرن پر نہیں ہے یہ. ان کے ازفرا اس نے کامیابی دی تم کو، علیہم ان پر، وکان اللہ ہوا اور کانا ہے اللہ اللہ، بما اس پر جو،
تعملون تا تم واؤن سب عملہ کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا. وہ وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کے بطن میں، مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے کامیابی دے دی تم کو ان کے اوپر. اور اللہ تو ہے اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو دیکھنے والا. اللہ تو تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حدیبیہ میں تھے تو کافروں نے 80 آدمی جو ہتھیاروں سے بھرے ہوئے تھے اس نیت سے بھیجے کہ اگر ان کو موقع مل جائے تو دھوکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کاروائی کریں. چنانچہ یہ مسلح تھا جبل جبل تغیم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا. ایک پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے آیا جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہو گیا اور انہوں نے ہمت کر کے تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. یعنی وہ 80 لوگ جو تھے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، قید کر لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ان قیدیوں کو لے آئے. ان کا جرم شدید تھا اور ان کو جو بھی سزا دی جاتی صحیح ہوتی، لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر جنگ شروع ہو جاتی. اگر ان کو قتل کر دیا جاتا یا ان کو سزا دی جاتی تو جنگ ناگزیر تھی، پھر وہ ہونی تھی. لیکن جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جنگ کی بجائے صلح چاہتے تھے کیونکہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر کے چھوڑ دیا 80 کے 80 لوگوں کو اور صلح حدیبیہ کر لی. تو اس سے کیا ہوا، دونوں میں جنگ ہونے سے ہوتے ہوتے رہ گئی، بچ گئے. تو اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے. اور صلح حدیبیہ کا اتنا بڑا فائدہ ہوا تھا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ ہم امن و امان میں ہیں، تو اب اگر ہم تبلیغ کر رہے ہوں گے کسی بھی جگہ پر تو کوئی ہمارا مطلب ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، ہم بآسانی امن کے ساتھ تبلیغ کر سکتے ہیں. 2 سال ان کو موقع فراہم ہوئے. 10 سال کی وہ تھا صلح تھی، لیکن 2 سال تک یہ لوگ ایمان والے قائم رہے. کافروں نے اس صلح کو توڑ دیا تھا 2 سال بعد. آیت نمبر 25 ہم الذین کفروا هم الذين كفروا وصدوكم عن مسجد الحرام. ہم وہی الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور صدو ان سب نے روکا تم سب کو ان سے مسجد حرام سے، یعنی وہ تم کو عمرہ نہیں کرنے دیا. وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور واؤ ان سب نے صدو روکا تم سب کو مسجد حرام سے، والہدیہ اور قربانی کرنے سے. ہدی مطلب قربانی کرنے سے. معکوفن عقف عین کاف. عقف کا مطلب ہے روکنا. اور جو روکے ہوئے تھے ان کے یا بلوگا یا وہ بلگا پہنچ جائے محلہ حلال ہونے کی جگہ پر. حلال میم جگہ. میم کا ترجمہ کبھی جگہ ہوتا ہے، کبھی والے ہوتا ہے، کبھی وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر محلہ جیسے مسجد میں میم کا ترجمہ ہے سجدہ کی جگہ، مقعد قعدہ کی جگہ، محلہ حلال ہونے کی جگہ. تو اس کی اور ہدی کا جانور قربانی کے جانوروں کو روکے ہوئے تھے کہ وہ پہنچ جائے اس کی قربانی کی جگہ کو. یعنی انہوں نے نہ قربانی کرنے دی نہ ہی ان کو عمرہ کرنے دیا. ولولا رجال ولولا و اور لولا لو اگر لا نہیں رجال کوئی مرد مؤمنون ایمان والے ونساء اور عورتیں مؤمنات ایمان والی، اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومن ایمان والے اور عورتیں ایمان والی، لم تعلموہم لم نہیں تا تم واو سب علم رکھتے جانتے ہم ان کو کہ تتعوہم تا تم واو سب تاؤ واو توئیں حمزہ اس کے روپ لیتے رہے وہ تا تم واو سب و تا پامال کر دو گے ہم ان کو وتصیبکم و اور تا وہ اصابہ یصیبو یعنی پہنچنا اور پھر پہنچ جاتی تم کو منکم ان میں سے یا ان سے معرہ کوئی تکلیف بغیر علم بغیر علم کے لیدخل اللہ لی تاکہ یا وہ داخل کر دے اللہ فی میں رحمت کی اس کی رحمت میں من جسے یا وہ شاہ چاہے
لو تزیلو، لو اگر، تزیلو زیل، زا یا لام اس کے روٹ لیٹر ہے. ہاں زا یا لام، تا وہ واو الف و سب زیل الگ ہو گئے ہوتے، لعذبنا لا البتہ عذبا عذاب دیتے نا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذابا علیما دردناک عذاب. آیت نمبر 25. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے جانوروں کو اس کے قربان گاہ میں پہنچنے سے بھی روکا، یعنی قربانی کی جگہ تک جانے سے روک دیا، اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا. اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سے مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پاس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا تو تمہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے. اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے. ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ مکے لے جاتا تھا یا وہیں سے خرید کر ذبح کرتا تھا. محل سے مراد وہ قربان کرنے کی جگہ ہے جہاں ان کو لے جا کر ذبح کیا جاتا تھا. جاہلیت کے زمانے میں یہ مقام معتمر کے لیے مروہ پہاڑی کے پاس اور حاجیوں کے لیے منا تھا، اور اسلام میں ذبح کرنے کی جگہ مکہ، منا اور پورے حدود حرم ہے، یعنی کہیں پر بھی وہ کیا کر سکتے تھے، قربانی کر سکتے تھے. لیکن جاہلیت کے زمانے میں عمرہ کرنے والے مروہ پہاڑی پر کرتے تھے اور حج کی جو قربانی ہے وہ منا پر کرتے تھے. معقوفاً حلال ہے، معقوف حلال ہے یعنی یہ جانور اس انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ مکے میں داخل ہوں تاکہ انہیں قربان کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا اور جانوروں کو بھی اندر جانے سے روک دیا. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر کچھ ایسے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے جو مکہ میں تھے اور وہ اپنا ایمان چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ اصل میں ایمان والے تھے، وہ مکہ میں تھے، وہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، ایمان اپنا انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا. کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں یہ ممکن تھا کہ یہ لوگ بھی مارے جاتے جنہوں نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا. تمہیں ضرر پہنچتا، معرہ کے اصل معنی ہے عیب کے ہیں، یہاں مراد کفار اور وہ برائی اور شرمندگی ہے جو کافروں کی طرف سے تمہیں اٹھانی پڑتی، یعنی ایک تو قتل خطا کی دیت دینی پڑتی اور دوسرے کفار کا یہ طعنہ سہنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں سے تمہیں محفوظ کر لیا. اور ایک اور جو اس میں ورڈ آیا ہے تزیلو، اس کے معنی ہے تمیز کرنا. مطلب یہ ہے کہ مکے میں آباد مسلمان اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے تو ہم تمہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تمہارے ہاتھوں سے ان کا قتل کرواتے. لیکن اللہ نے کیوں اجازت نہیں دی؟ اس لیے اجازت نہیں دی کیونکہ مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا. اب دیکھیں آیت، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ان سب نے روکا تم کو مسجد حرام سے اور قربانی کے جانور کو روکے رکھا کہ وہ پہنچ جائے اس کی قربانی گاہ تک. یعنی اللہ نے فرمایا کافروں نے تمہیں بھی مکہ میں آنے سے روکا اور قربانیوں کو قربان گاہ میں جانے سے روکا. اور اگر نہیں ہوتے کچھ مرد ایمان والے اور کچھ عورتیں ایمان والی، نہیں تم سب جانتے تھے ان کو کہ وہ تم پامال کر دو گے ان کو، یعنی کہ تم نقصان پہنچا دو گے ان کو انجانے میں. کون؟ وہ ایمان والے مرد اور عورت جو مکہ میں چھپے ہوئے تھے، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے رکھا تھا.
تو تم انجانے میں اگر اللہ اجازت دے دیتا جنگ کی تو تم انجانے میں ان مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا دیتے، پھر پہنچتی تم کو ان میں سے ان کی طرف سے کوئی تکلیف بغیر علم کے، یعنی کہ تم پہنچتی تم کو نہ انجانے میں کوئی تکلیف ان کے بغیر لا علمی میں، تاکہ وہ داخل کر دیتا اللہ اپنی رحمت میں تاکہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جسے وہ چاہے۔ اگر وہ الگ ہو گئے ہوتے ضرور عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی اگر ایمان والے الگ بستی میں چلے گئے ہوتے یا ہجرت کر گئے ہوتے تو اللہ رب العزت ضرور عذاب دلواتا ان لوگوں کو تمہارے ہاتھوں سے، کافروں کو عذاب دیتا، یعنی کہ تم ان سے جنگ کرتے اور ان کو عذاب پہنچتا اللہ کی طرف سے کافروں کو، ان میں سے عذاباً علیما دردناک عذاب۔ تو بیسیکلی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کی وجہ سے اجازت نہیں دی کہ کافروں سے لڑائی کی جائے یا جنگ کی جائے، کیونکہ اس کے اندر ایمان والے بھی موجود ہیں اور تمہیں وہ ایمان تو ظاہر نہیں کرتے، اور ایمان نہیں ظاہر کرتے تو تم ان کو کافر سمجھ کے قتل کر دیتے، تو تم سے قتل خطا ہو جاتا، پھر بعد میں تم کو اس بات پر تکلیف پہنچتی کہ ہم نے کیا کیا، مسلمانوں کا قتل کر دیا، اور اس پر کافر تمہیں تانا دیتے کہ تم نے اپنے ایمان والے بھائیوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب تمہیں ان لوگوں نے روکا عمرہ کرنے سے اور قربانی گاہ جانے سے، تو اللہ نے پھر بھی تم کو اجازت نہیں دی کہ تم ان سے جنگ کرو۔ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ان سب نے روکا تم کو مسجد حرام سے اور قربانی کے جانوروں کو روکے رکھا کہ وہ پہنچ جائیں قربان گاہ تک، اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد ایمان والے کچھ عورتیں ایمان والی، نہیں تم جانتے تھے ان کو کہ وہ تم نقصان پہنچا دیتے ان کو یا پامال کر دیتے انہیں، پھر تم کو پہنچتی ان کی طرف سے کوئی تکلیف بغیر علم کے انجانے میں، تاکہ وہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جسے وہ چاہیے، اور اگر وہ الگ ہو جاتے مسلمان الگ ہو جاتے تو ضرور عذاب دے دیتے ہم کافروں کو ان میں سے دردناک عذاب۔ آیت نمبر 26، اس جعل الذین کفروا، اس جب جعلہ بنا دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، فی قلوبہم فی میں قلوب دلوں میں، ہم ان کے دلوں میں، الحمیت حمیت ضد، یعنی جعلہ کا ترجمہ رکھ لینا اب ہو جائے گا، جب رکھ لی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دلوں میں حمیت یا ضد کو پکڑ لیا تھام لیا، جیسے کہ حمیت الجاہلیہ، جیسے کہ حمیت یا ضد جاہلوں کی ضد، فانزل اللہ، پھر انزلہ اس نے نازل کیا اللہ، پھر نازل کیا اللہ نے سکینت اس کی سکینت اپنی سکینت علی رسول ہی اللہ پر، رسول ہی اس کے رسول پر اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور اللہ پر ایمان والوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ اور الزمہ لازم کر دیا ہم ان پر کلمہ بات، التقوی تقوی کی بات، وکانو اور وہ سب کانا تھے، احق زیادہ حقدار بہا اس کے، واہلہا اور اس کے رہنے والے اس کے اہل، وکان اللہ اور ہے اللہ بکل شیء علیما ہر چیز کو جاننے والا۔ آیت نمبر 26، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں غیرت کو جگہ دے دی، یعنی ضد کو جگہ دے دی، اور غیرت اور حمیت بھی جہالت والی حمیت، غیرت بھی جاہلوں والی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے اہل اور زیادہ حقدار تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں غیرت کو جگہ دی اور غیرت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، یعنی اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ رب العزت نے کافروں کو کفار کی اس حمیت جاہلیت یعنی آر اور غرور سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کو قتل کیا ہے، لات اور عزا کی قسم ہم انہیں کبھی بھی یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔
یہاں انہوں نے اسے اپنی عزت اور وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں تھا۔ قریش مکہ کے اس معائندانہ رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آ جاتی اور وہ بھی اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا کر مکہ جانے پر اصرار کرتے، جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی۔ یعنی یہاں سے وہ ضد لگائے بیٹھے تھے کہ انہوں نے ہمارے باپ دادا کو قتل کیا ہے، ہم تو ان کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ کہیں گے ہم تو حق پر ہے اور مکہ میں کوئی جانے سے روکا نہیں جا سکتا تو ہم تو جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا، جنگ چھڑ جاتی، جس سے دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی۔ یہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکونت ڈال دی، یعنی انہیں صبر اور تحمل کرنے کی توفیق عطا کر دی، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حدیبیہ میں ہی ٹھہرے رہے، جوش اور جذبے میں آ کر مکہ جانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی حمیت جاہلیت سے مراد قریش مکہ کا وہ رویہ ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت آیا۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جمائے رکھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کوئی بھی مسلمان مکہ کی طرف نہیں بڑھا، اور ان لوگوں نے وہیں پر حل کیے، وہیں پر ہی کیا کیا، قربانیاں دی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بنا لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے دلوں میں حمیت یعنی عزت کا مسئلہ اور ضد بھی کیسی، ضد بھی جاہلیت کے زمانے والی، پھر نازل کیا اللہ نے سکینت اس کی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور لازم کر دیا ان پر تقوی کی بات کو، یعنی اللہ رب العزت نے اپنا تقوی ان کے دلوں میں لازم کر دیا، اور وہ سب زیادہ حقدار تھے اس کے اور اس کے اہل تھے، یعنی کہ تقوی کے اہل کون تھے، ایمان والے ہی زیادہ اہل تھے کہ ان کو سکونت ملتی، ان کو تقوی ملتا، اور اللہ رب العزت تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ یہ جانتا تھا کہ اگر ان کو اجازت دے دی جاتی جنگ کی تو یقیناً بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی، لیکن اللہ نے اپنے علم کے بنا پر ان کو جنگ سے روک دیا اور ان کے دلوں میں سکونت ڈال دی۔ لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا، لقد البتہ تحقیق صدقہ سچ کر دیا، اللہ نے سچی خبر دی، اللہ نے ورسولہ رسول اللہ رسولہ اپنے رسول کو، یقیناً سچی خبر دی اللہ نے رسولہ اپنے رسول کو، اس کے رسول کو، الرؤیا خواب میں، بالحق کی حق کے ساتھ، لتدخلن المسجد الحرام، مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، آمنین امن کے حالت میں، محلقین حلق کروانے والے مطلب سر منڈوانے والے، رؤوسکم راسن کا پلورل ہے رؤوس، سروں کو، تم تمہارے سروں کو، ومقصرین اور ترشوانے والے، یعنی کچھ لوگ تو پورے سر منڈائیں گے اور کچھ لوگ تراشیں گے سر کو، تھوڑے سے شیونگ کریں گے۔ لا تخافون لا نہیں تا تم، وانو سب خافا ڈرو، فعلما پھر جان لیا، پھر اس نے جان لیا، ما جو لم نہیں تعلمو تم سب جانتے تھے، فجعلا تو اس نے بنا دیا، من دون ذالک اس کے علاوہ، فتحا قریبا قریبی فتح، یقیناً سچی خبر دی اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں، حق کے ساتھ، تم سب ضرور بضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر چاہا اللہ نے، امن کے ساتھ، ہلاک کرنے والے حل کرنے والے، سر منڈوانے والے تمہارے سروں کو، اور قصر کرنے والے، ترشوانے والے تمہارے سروں کو، یعنی تم سب وہاں پر بال بھی تراشو گے اور امن کے ساتھ داخل ہوگے مسجد حرام میں۔ نہیں تم سب ڈرنا، پھر جان لیا اس نے جو نہیں تم سب جانتے ہو، پھر بنا دیا اس کے علاوہ ایک قریبی فتح، اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ قریبی فتح اس میں رکھ دی، یعنی کیا، حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف اور عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یعنی سچا ہوتا ہے۔ اسی خواب میں یہ تعین نہیں تھی کہ یہ اسی سال ہوگا، لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اس کو بشارت عظیمہ سمجھتے ہوئے عمرے کے لیے فوراً ہی آمادہ ہو گئے، اور اسی لیے عام مندی کرا دی گئی اور چل پڑے۔ بالآخر حدیبیہ میں وہ صلح ہوئی جس کے تفصیل ابھی گزر چکی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا فوراً اسی سال جب ہی عمرہ کے لیے نکل گئے، لیکن اس وقت ان لوگوں نے الاؤ نہیں کیا، کفار مکہ نے الاؤ نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ ایئر 7 ہجری میں بہت امن کے ساتھ وہ عمرہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خواب دکھایا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کب کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انیشیٹو لیا، تو اس لوگوں نے الاؤ نہیں کیا، لیکن بعد میں نیکسٹ ایئر وہ لوگ جو تھے امن کے ساتھ پورا عمرہ کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یقیناً سچا کر دیا اللہ نے اپنے رسول کے لیے خواب کو حق کے ساتھ، ضرور بضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں، اگر چاہا اللہ نے امن کے ساتھ حل کرنے والے تمہارے سروں کو، اور تقصیر کرنے والے یعنی کہ تراشوانے والے نہیں تم سب ڈرنا۔ پھر وہ جانتا کہ جو نہیں تم سب جانتے ہو، پھر اس نے جان لیا جو نہیں تم سب جانتے ہو، پھر اس نے بنا دیا اس کے علاوہ یا کر دی اس کے علاوہ ایک اور قریبی فتح، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ قریب ہی ان کو فتح عطا فرما دی، یعنی کہ اگلے سال ان لوگوں نے عمرہ بھی کیا اور فتح خیبر بھی ہوئی، فتح مکہ بھی ہوئی۔ نیکسٹ آیا نمبر 28، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہوا وہ وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ لی تاکہ یا وہ ظاہر کر، ظاہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پر چڑھ جانا، یعنی غالب آ جانا اس کے، تاکہ وہ غالب کر دے اسے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلبہ عطا کر دے۔ کون؟ اللہ۔ وہ وہی ہے، وہ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، تاکہ وہ غلبہ دے دے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، الدین کلہ، پر دین پر، کلہ اس کے تمام دینوں پر وہ ان کو غلبہ دے دے۔ وکفی باللہ شہیداً اور کافی ہے اللہ گواہ۔ وہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق یعنی کہ اسلام کے ساتھ، تاکہ وہ غلبہ دے دے ان کو، یعنی کامیابی دے دے ان کو دین پر، تمام کے تمام دینوں پر، اور کافی ہے اللہ گواہ، یعنی اللہ تمام دین کو مغلوب کر دے اور دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ اور اس دور میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے وقت اور اس کے بعد بھی دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور قیامت سے پہلے بھی ایک مرتبہ اور غلبہ عطا ہوگا اس دین کو۔ لاسٹ آیت ہے محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء بہت شدید ہیں، علی الکفار کافروں پر، رحما بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں، بینہم ان کے درمیان آپس میں، تراہم تم را دیکھو گے، ہم ان کو، رکعن رکوع کرتے ہیں ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون یا وہ واؤن سب ابتغاء تلاش کرتے ہیں، فضل من اللہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضا خوشنودی، سیما ہم نے پہلے بھی پچھلی بھی سورے میں پڑھا تھا، سیما ہم ان کے چہروں کی علامت، ان کے چہروں ان کی نشانیاں، سیما علامت ہم ان کی علامت سے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، ان کی علامتوں سے تم ان کو کیا کرو گے؟ دیکھو گے۔ من اثر السجود، من سے اثر سجود سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں میں تم وہ نشانات دیکھو گے، اور ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں ان کے سجدوں کے اثر سے، ذالک مثلہم، ذالک یہ مثال ہے، ہم ان کی، فی تورات میں، ومثلہم اور مثال ہے، ہم ان کی، فی انجیل میں، کزرعن کا جیسے کہ زرعن زراعت ایک کھیتی، اخرجا جس اس نے نکالی، شطأہ
शता यानी कोपल, शीन तोय हमजा, वो अपनी कोपल, अखरजा जिससे निकली उसकी कोपल, उसने निकाली उसकी कोपल अपनी कोपल, फ़अज़रऊ फ़आज़रहु, फिर आज़रा उसने मजबूत किया। अभी ये जो वर्ड आया था वज़रा, आप उनकी ताज़ीम तौक़ीर आज़िरू, ठीक है, आज़रा मजबूत किया हु उसको, फिर उसने उसको मजबूत किया। उसके रूट लेटर हम देख लेते हैं एक मिनट। हमजा जा, हमजा ज़ारा, ठीक है, ये दूसरा वर्ड है। फिर हमजा ज़ारा अज़रा मजबूत किया हु उसको, यानी वो जो कोपल फटी थी उसको मजबूत किया। फस्तगलज़ा, फिर इस्तगलज़ा, गलज़ा का मतलब होता है सख्त, हम पढ़ते हैं ना अज़ाबन गलीज़न, सख्त अज़ाब, गैन लाज़ा, गलज़ा का मतलब सख्त, फिर वो सख्त हो गई। फस्तवा, फिर इस्तवा वो खड़ी हो गई, सीधी खड़ी हो गई, आला पर, सूक़िही अपने तने पर, युजिबु ज़ुर्रा, या वो अजबा खुश करती है, ताज्जुब में डालती है, ज़ुर्रा ज़ुरा किसान को, काश्तकार को, यानी वो खेती लगाने वाले को, ज़ुर्रा खेती लगाने वाले को, लियगीज़ा, ली ताकि, या वो गैज़ा गजबनाक कर दे, गजबनाक हो जाए, बिहिम उनसे, अल कुफ़ार काफिर, वादल्लाह अल्लाह का वादा, अल्लज़ीना उन लोगों से है जो आमनु ईमान लाए हैं, वा और वाउलिकुन सबने अमला अमल किया, सौलिहात नेक, मिनहुम उनमें से, मगफिरतुन मगफिरत है, व अजरन अजीमा और बड़ा अजर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग इनके साथ हैं काफिरों पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं, तो उन्हें देखेगा रुकू और सजदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल और रजामंदी की जुस्तजू में है, इनका निशान इनके चेहरों पर सजदों के असर से है, इनकी यही मिसाल तौरात में है और इनकी यही मिसाल इंजील में भी है। मिसाल उस खेती के जिसने अन- अखवा निकाला, अखवा यानी कि कोपल निकाला, फिर उसे मजबूत किया और मोटा कर दिया, फिर अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और किसानों को खुश करने लगा, ताकि इनकी वजह से काफिरों को चिढ़ाए, काफिरों के दिल क्या हो जाएं, गमगीन हो जाएं, गजबनाक हो जाएं। इन ईमान लाने वालों से अल्लाह ने बख्शिश का और बहुत बड़े सवाब का वादा किया है। ठीक है, शतआ जो वर्ड आया था ना कोपल, उसका मतलब होता है जब वो पहली मर्तबा बीज फटता है और जो चीज निकलती है बाहर, उसको शतउन कहा जाता है, शतउन। और यहाँ पर जो मिसाल बयान की गई है, वो किसकी मिसाल बयान की गई है, सहाबा कराम के, वो जो है बिल्कुल अपने दीन पर क्या थे, मजबूत हो गए थे। जैसे कि इब्तिदा में वो बहुत थोड़े लोग थे, बहुत कम लोग थे शुरू शुरू में, फिर ज्यादा हो गए, और फिर ज्यादा होने के बाद उनके अंदर मजबूती आ गई। जैसे कि कोई खेती इब्तिदा में कमजोर होती है, फिर दिन बढ़ते बढ़ते वो कवी हो जाती है, यहाँ तक कि वो अपने मजबूत तने पर खड़ी हो जाती है। तो उसी तरह सहाबा कराम पहले कमजोर थे, फिर बढ़ते बढ़ते मजबूती इतनी आ गई कि जहां भी वो जाते उनका रौब कायम हो जाता था। और ये चीजें क्या करती थी, काफिरों के बुग्ज और इनाद का सबब बनती थी, उनके गैज़ो गजब का सबब बनती थी। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और वो लोग जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अला कुफ्फार, काफिरों पर बहुत सख्त हैं, और रुहमाहु बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं। वो एक इकबाल का शेर है ना, तू हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, र- हो हल्का यारा, यानी यारों की महफिल हो तो बरेशम की तरह नर्म, तो रेशम की तरह आपस में नर्म हो जाते हैं। रज़्मे हकू बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, और जब आपस में जंग हो जाए, या काफिर के या हक और बातिल का जब झगड़ा होता है, तो फौलाद की तरह बन जाते हैं, वही रेशम क्या बन जाता है, लोहे की तरह सख्त हो जाता है। तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी के बारे में, कि काफिर के ऊपर ईमान वाले सख्त होते हैं और ईमान वालों पर नर्म होते हैं। अल्लाह के रसूल और वो लोग जो उनके साथ हैं बहुत सख्त हैं, काफिरों पर रहम दिल हैं, आपस में उनके दरमियान
تم دیکھو گے ان کو رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہیں۔ اب وہ سجدوں کا اثر نہیں جو سر کے اوپر ماتھے پر آ جاتا ہے، مطلب الگ ہی اللہ رب العزت ان کے سجود کی وجہ سے ان کے چہروں پر رعب طاری کر دیتا ہے، جو کافروں کے دلوں کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان والوں کے چہروں پر ایک الگ ہی نور ہوتا ہے جو کافروں کے چہروں پر نہیں ہوا کرتا۔ یہ سجود کا اثر ہوتا ہے، سجود کی رونق ہوتی ہے۔ یہ ان کی مثال تورات میں بھی ہے، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ یعنی ایسے ہی صحابہ کی مثال تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جس طرح سے وہ ڈٹ گئے، اور اس کی مثال کیسے دی گئی ہے کہ جیسے کہ ایک کھیتی، اور اس کھیتی سے کیا نکلتا ہے، ایک چھوٹا سا کوپل، اور کوپل کیا ہوتا ہے بعد میں مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یعنی وہ جو پہلے جو باریک سے وہ نکلتی ہے، پھر اس کی جو شاخ ہوتی ہے وہ ہلکی سی پتلی سی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ میں بھی لیں گے تو ٹوٹ کے آ جائے گی، لیکن تھوڑے دنوں میں وہ مضبوطی پکڑتی چلی جاتی ہے، پھر وہ بہت سخت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ تنا دیکھ لیں، پیڑ کا تنا آپ اس کو ہاتھ سے ہلا نہیں سکتے، تو ایسی مضبوطی صحابہ اکرام کے اندر آ گئی۔ پھر وہ کھڑے ہو گئی اپنے تنے پر، تعجب میں ڈال دیتی ہے، خوش کر دیتی ہے، عجب لگتی ہے زراعت کرنے والے کو، کاشتکاری کرنے والے کو بڑا خوش کرتی ہے، مسرور کرتی ہے۔ یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بویا تھا وہ پھل، اور وہ سارا پھل آ گیا، اور وہ زراعت بہترین طریقے سے اپج گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کرے گی، خوش کرے گی کہ ہر داعی کو وہ جو اس نے پھل لگایا اور اس سے لوگ کیا آ گئے، ہدایت کی طرف آ گئے اور وہ دین کی طرف آ گئے، تو وہ کیا کرتا ہے، کام کرنے، تبلیغ کرنے، دین کی دعوت کرنے والے کو کیا کرتا ہے، خوش کر دیتا ہے۔ اور یہ کافروں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، تاکہ وہ غضبناک کر دے اس سے کفاروں کو۔ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان میں سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کر لیں۔